دنیا کو فتح کرنے والا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، فاتح محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب سبکتگین ان کا نام تھا، وہ زندہ تھے، نوجوان تھے، انہوں نے بڑا خوبصورت محل اپنے لیے بنایا اور بڑی باریک بینی کے ساتھ محل بنایا۔ ایک مرتبہ آیا، اپنے ابو جی سے کہنے لگے، ابو جی، سبکتگین ان کا نام تھا، آپ آئیے نا، کیسے گھر میں نے تیار کیا ہے، کیسے محل تیار کیا، دیکھ کے کوئی تبصرہ فرمائی۔ دل میں کہہ رہا تھا کہ جب ابو آئے گا تو میری تو تعریفیں ہوں گی۔ ان کے والد صاحب حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب سبکتگین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے درویش صفت انسان تھے، سپاہی تھے، اللہ نے سپاہی سے بادشاہ بنا دیا۔ وہ جب آئے مکان میں پھرا، جی یہ کمرے ہیں، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اب خاموشی کے ساتھ پھر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، معائنہ فرما رہے ہیں۔ اب ان کا بیٹا محمود غزنوی سوچ رہا ہے، دل میں غصہ بھی ہو رہا ہے کہ ابو جی کچھ بھی نہیں کمنٹ کر رہے، کوئی بھی تبصرہ نہیں فرما رہے۔ جب باہر نکلنے لگے تو حضرت نے، ان کے ابو نے خنجر نکالا اور ان کے نقش و نگار والی ایک دیوار کو زور سے مارا، وہ نقشہ بگاڑ دیا اور کہنے لگا، کیا اللہ نے تمہارا دل اس وجہ سے بنایا تھا کہ تمہارے دل میں اس نقشوں کی قدر و منزلت ہو؟ اللہ نے تو یہ دل اپنی محبت کے لیے بنایا ہے کہ انسان، تجھے میں پیدا کر رہا ہوں، تیرے دل میں میری محبت ہونی چاہیے اور تیری یہ جبین میرے سامنے جھکنی چاہیے۔ انسان، تجھے میں اپنی عبادت کے لیے بنا رہا ہوں، اور تو آ کر ان مکانات کو اپنے دل میں بسا رہا ہے۔ اس ایک جملے نے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کو تبدیل کر دیا۔ اللہ کا ایک ولی بن گیا، اللہ کے قریب پہنچ گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اس دنیا میں مکان نے دھوکے میں رکھا، رب سے دور ہو گئے، رزق نے دھوکے میں رکھا، رب سے دور ہو گئے، یا آپ کو سلطنت نے دھوکے میں رکھا، عہدے نے دھوکے میں رکھا کہ بڑے عہدے پہ آپ فائز ہو گئے، اب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا، آپ کو کوئی جاب مل گئی تو اسی کی وجہ سے آپ نے نماز بھی چھوڑ دی، بادشاہت کی وجہ سے آپ نے اچھے کام چھوڑ دیے۔ تو سن، واسق باللہ ایک ایسے بادشاہ تھے عباسی خاندان کے کہ ان کے آنکھوں میں اتنا روب تھا کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کا اتنا روب تھا۔ واسق باللہ جب ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، جب موت کے آثار نظر آنے لگے تو فوراً اللہ کی طرف، آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہنے لگے، یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک کبھی بھی زائل نہیں ہوگا، اس بادشاہ پہ رحم کیجئے جس کا سارا کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اس دنیا سے چلے گئے، جب اس دنیا سے چلے گئے، اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر چادر بچھا دی گئی، چادر جب بچھائی تو حرکت نظر آئی، جب دیکھا تو ایک چوہا اس کے اوپر مسلط تھا، اس کی دونوں آنکھوں کو اس چوہے نے نکال کر کھا لی تھی۔ اس کا محل کیسے محل تھا؟ اس کے محل میں، عباسی محل میں 38,000 پردے لگے ہوئے تھے اور سونے کا پانی اسے لگا ہوا تھا، اور ہیرے ایسے لٹکتے تھے جس طرح کے انگور کے خوشے ہوا کرتے ہیں، انگور کے دانے ہوا کرتے ہیں۔ مجال ہے کہ ایک چونٹی بھی اس محل میں ہو، لیکن وہ چوہا اس کی آرام گاہ میں اللہ نے پیدا کر دیا اور اس دنیا میں ظاہر فرما دیا کہ یہ وہ آنکھیں ہیں جس کی ذریعے روب جمایا کرتا تھا۔ بادشاہت کے نشے میں آ کر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ کریم سے دور ہو چکا تھا، آج اسی محل میں، اسی آرام گاہ میں
اللہ نے ایک چوہے کو مسلط کر کے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر کھا لی تھی۔ تو آیا انسان کس چیز کو دھوکے میں، کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے کہ وہ اللہ سے دور؟ سلطنت نے دھوکے میں رکھا ہے،